ہمارے ہاں اس پہ جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں پچھلے 30-40 سالوں سے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی اس معاشرے میں، تو ہم نے جو کچھ علماء کو اور عوام کو اور مسلمانوں کو کرتے دیکھا، وہ کیا ہے کہ ایک ملک میں گستاخی اور بے ادبی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو مسلمان دنیا میں اس کے خلاف احتجاج ہوتے ہیں، اس کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں اور اس کے خلاف قرارداد مذمت منظور کی جاتی ہے، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں، سینٹ کے اندر، مختلف فورمز کے اوپر اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذمت سے آگے بڑھ کر کچھ ہمارے کرنے والے کام ہیں، کچھ ہمارے حکمرانوں کے کرنے والے ہیں اور کچھ ہمارے جو ہم عوام ہیں ہمارے کرنے والے ہیں۔ اور یہ سوچ اسی طرح ڈیولپ ہوگی کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہاں کوئی 20-25-50 آدمی بیٹھے ہیں، جہاں ایک بندہ بھی کھڑا ہے اس تک ہم یہ سوچ پہنچائیں کہ اس میں ہمارے حکمرانوں کے کرنے کے کیا کام ہیں اور ہمارے کرنے کے کیا کام ہیں۔ تو ہمارے حکمرانوں کے کرنے کا جو کام ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ کل میں نے پرائم منسٹر صاحب کی گفتگو میں سن رہا تھا تو انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا، اور اللہ کرے کہ یہ بات سے نکل کر آگے عمل تک یہ چیز پہنچے اور صرف دعوے سے نکل کر ایک پریکٹس میں یہ بات آئی کہ فوری طور پہ اس وقت یورپی ملکوں کے جو حکمران ہیں اور پوری جو مغربی دنیا ہے، ویسٹرن ورلڈ ہے، اس کو بڑا اسٹرانگلی یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک مسلمان کا رشتہ کیسا رشتہ ہے۔ یہ بات انہیں پتہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں جانتے۔ اگر وہ یہ نہ جانتے ہوتے تو وہ بار بار ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ کیوں رکھتے؟ وہ بار بار نبی کریم علیہ السلام کی توہین کیوں کرتے؟ وہ آپ کی بارگاہ میں معاذ اللہ گستاخی اور بے ادبی کا ارتکاب کیوں کرتے؟ پتہ ہے انہیں، لیکن انہیں دنیا کے جو بڑے فورمز ہیں جیسے اقوام متحدہ ہے یا OIC ہے یا اس طرح کے جو بڑے فورمز ہیں، ورلڈ فورمز ہیں، انٹرنیشنل فورمز ہیں، ان پہ ہمیں یہ بات انہیں سمجھانی چاہیے، اور یہ مجھے یا آپ کو نہیں، ہمارے حکمرانوں کو، اور انہیں اپنے سامنے بٹھا کر، انہیں بلا کر یا ان کے پاس جا کر انہیں یہ بات سمجھانی چاہیے کہ اگر تم دنیا میں واقعتاً امن چاہتے ہو، پیس چاہتے ہو، دنیا میں اسٹیبلٹی چاہتے ہو، تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ جس طرح ہم تمہارے قوانین کا احترام کرتے ہیں، تمہاری شخصیات کا احترام کرتے ہیں، تو تمہیں بھی یہ ماننا ہوگا کہ کائنات کی جو قابل احترام ترین شخصیات ہیں ان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سر فہرست ہے۔ اور اگر تم ان کا احترام نہیں رکھو گے، ان کی تعظیم اور تکریم نہیں کرو گے، تو پھر جسے تم دہشت گردی کہتے ہو، جسے تم شدت پسندی کہتے ہو کہ مسلمان اٹھتا ہے کوئی اور جا کے کسی ٹیچر کو قتل کر دیتا ہے، کسی خاکے بنانے والے پر حملہ آور ہو جاتا ہے، جسے تم دہشت گردی کہہ رہے ہو، اور مسلمان جسے عشق رسول کا تقاضا سمجھتے ہیں، تو پھر یہ کام ہوتے رہیں گے، پھر دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا، محبت کا پیغام نہیں پھیلے گا۔ لہٰذا اگر آج تمہارے پاس طاقت ہے، اگر آج تمہارے پاس اقتدار ہے، اگر آج تم دنیا میں پاورفل ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم 2 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلو، ان کے جذبات کو مجروح کرو اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرو گے اگر، تو پھر مسلمان تو دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں، اور ٹھیک ہے وہ بے عمل بھی ہیں، ہوں گے بد کردار بھی ہوں گے، نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، قرآن بھی نہیں کھولتے ہوں گے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ مسلمان علماء اور مسلمان مشائخ کی برکتوں سے اور ان کی تبلیغ اور ان کی تربیت سے آج بھی کوئی مسلمان بے عمل اور بد کردار ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دل محبت رسول سے خالی نہیں ہے۔ آج بھی ان کے سینوں میں عشق رسالت مآب کی چنگاری روشن ہے، اور پھر وہ اگر کوئی اقدام ایسا کریں گے جس سے تمہیں تکلیف ہوگی، تم پھر واویلا مچاؤ گے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، تو اس کی بجائے تم اپنے رویوں پہ غور کرو کہ تم پچھلے 30 سال سے کبھی قرآن پاک کو جلانے کے واقعات، کبھی نبی کریم علیہ السلام کے خاکے بنانے، فلمیں بنانے، کارٹون بنانے کے واقعات، تو اس طرح کے واقعات دنیا میں آگ لگائیں گے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کا فرض ہے اس وقت کہ وہ ان کو سمجھائیں اور ہر فورم پہ اس پہ بات کریں اور باقاعدہ کمپین چلائیں، ایک بیان دے کر یا ایک مذمتی قرارداد پیش کر کے ان کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ حکومتیں بھی فانی ہیں، یہ مملکتیں بھی فانی ہیں، یہ اقتدار فانی ہے، کل اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں منہ دکھانا ہے اگر،
تو حکمرانوں کو، مسلمان حکمرانوں کو اس پہ اسٹینڈ لینا ہوگا اور سختی کے ساتھ اس معاملے کو اور حکمت عملی کے ساتھ اور تدبر اور بصیرت کے ساتھ اس سے نمٹنا ہوگا۔ یہ تو ہے ان کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں، یہ ہر مسلمان جو کھیت میں ہل چلا رہا ہے، جس نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے، جو دکان بنا کے بیٹھا ہوا ہے، جو یورپ میں رہ رہے ہیں یا یہاں رہ رہے ہیں، ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری کیا ہے اس بارے میں کہ جو ہزاروں احتجاجوں سے بڑا احتجاج، ہزاروں جلوسوں سے بڑا جس کا ایفیکٹ ہوگا ان کے اوپر، وہ کیا ہوگا؟ بڑی توجہ کے ساتھ میری یہ بات سنیے گا۔ یہ اصل میں مسئلہ ہے یہی کہ اس نوبت تک معاملہ پہنچا ہی ہماری اس کوتاہی کی وجہ سے۔ وہ کیا ہے کہ ہم میں سے جو بھی جہاں بھی ہے، جس جگہ پر بھی ہے، جو حیثیت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاشرے میں دے رکھی ہے، وہ اپنا کردار ایسا بنا لے کہ اس کا کردار پوری دنیا کو بتائے کہ جس محمد الرسول اللہ کی ہم گستاخی اور بے ادبی کر رہے ہیں، 14 صدیوں بعد اگر ان کی امت کا کردار اتنا اعلیٰ ہے تو اس نبی کا کردار کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اور اتنے اعلیٰ کردار والی شخصیت پر تھوکنے کی کوشش کریں گے تو وہ تھوک ہمارے اپنے منہ پہ ہی آ کے گرے گے۔ یہ دنیا کو سمجھائے گا ہمارا کریکٹر، ہمارا کردار، ہمارا رویہ۔ لیکن اگر مسلمان پوری دنیا میں منافق اور بے عمل اور کام چور اور نمک حرام مشہور ہوں اور جھوٹ بولنے والے اور دھوکہ کرنے والے اور وعدہ کر کے اس کو پورا نہ کرنے والے، یہ ساری صفتیں اگر مسلمانوں کی مشہور ہوں گی تو پھر یاد رکھیے کہ کروڑوں لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو ہمارے نبی کی سیرت نہیں پڑھتے، ہمارا دین سٹڈی نہیں کرتے، وہ ہماری نبی کو اور ہمارے دین کو ہماری شکلوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے چہروں سے، ہمارے کردار سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو وہ مسلمان کو بلیم نہیں کرتے، وہ دین کو بلیم کرتے ہیں، وہ ہمارے نبی پر انگلی اٹھتی ہے۔ لہذا جو ان جلسے جلوسوں سے بھی ہماری بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا کریکٹر، اپنا کردار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے مطابق ڈھالیں۔ یہ چونکہ بڑی مشکل بات ہے اور قومیں جب گر جاتی ہیں تو پھر وہ مشکل کاموں کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ جلوس نکالنا تو بڑا آسان ہے نا، گھر سے نکلو، بن ٹھن کے گھنٹہ 2 گھنٹے روڈ پہ گھومو پھرو، 4 نعرے لگاؤ اور گھر میں واپس آ جاؤ۔ اس میں کیا جاتا ہے؟ اس میں نہ پیسے لگتے ہیں، اس میں نہ کوئی اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، اس میں نہ کوئی اپنے آپ سے جنگ کرنا پڑتی ہے۔ اور میں آپ کو اس کے 1 یا 2 نہیں درجنوں واقعات ایسے سنا سکتا ہوں کہ ایک غیر مسلم کسی باعمل مسلمان کے قریب ہوا اور اس باعمل اور با کردار مسلمان کا کردار دیکھ کر اس کے دل میں دین کو پڑھنے کی محبت پیدا ہوئی، اور جب اس نے دین کو اور قرآن کو پڑھا تو اللہ نے اس کے دل میں ایمان کا نور داخل فرما دیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں تاریخ کے اندر۔ یہ جو آپ کے بزرگان دین ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی اجویری ہیں، سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، آپ سنتے ہیں نا کہ ان لوگوں نے ہزاروں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ تو تقریریں تو میں بھی کر رہا ہوں، تقریریں تو بے شمار علماء کر رہے ہیں۔ اگر تقریروں سے ساری دنیا مسلمان ہوتی، نیک ہوتی، معاشرے میں کوئی انقلاب آنا ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا۔ تو وہ انقلاب صرف ان کے واعظ و نصیحت سے نہیں آتا تھا، وہ جب کسی محلے میں رہتے تھے تو اس محلے میں رہنے والے بت پرست بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی جب ان کا کردار اور ان کا رویہ دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اصل دین ہمارا نہیں، اصل دین تو یہ ہے جو اس بندہ مومن کے پاس ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے بہت جلیل القدر امام ہیں، بہت بڑے۔ تو ان کے ہمسائے میں ایک شرابی آدمی رہتا تھا، ساری رات وہ شراب پی کے غل غپاڑا کرتا اور لڑتا اور چیختا اور گالیاں بکتا، اور آپ ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے عادی تھے تو سخت ڈسٹربنس ہوتی۔ آپ اس کے لیے سحری کے وقت جب اپنی عبادت کا اختتام ہوتا نا تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے، یا اللہ اسے ہدایت دے، یا اللہ اسے راہ راست پر لا۔ آپ نے اسے گالیاں نہیں دی، آپ نے اسے گالیاں نہیں دی، اسے تھپڑ نہیں مارے، اسے محلے سے نکلوایا نہیں۔ ایک رات کو آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے تو اس کی وہ آواز نہیں آئی شور شرابے کی، تو صبح آپ نے پتہ کروایا تو پتہ چلا جی کہ رات کو پولیس آئی تھی
رپورٹ کسی نے کر دی اور آئے تھے ارکارے اور وہ پکڑ کے لے گئے، اس کو جیل میں ڈال دیا۔ تو آپ کی حکمرانی وقت کے ہاں وہ ویلیو تھی کہ لوگوں کا حکمران وہ تھا اور اس کے حکمران امام ابو حنیفہ تھے۔ آپ جاتے تھے تو کھڑے ہونے کے سوا چارہ نہیں ہوتا تھا اس کے پاس، تو آپ چلے گئے دوسرے دن۔ اور آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ جاتے نہیں تھے حکمرانوں کے در پر۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا جی آپ کیسے تشریف لائی؟ فرمایا میرے ہمسائے کو تمہارے بندے پکڑ کے لے آئے، بلوایا گیا، آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں آئندہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اپنی گارنٹی پہ آپ اس کو چھڑوا کے شرابی آدمی کو، بد کردار آدمی کو آپ واپس لے کے آئے۔ جب گھر پہنچا نا اور شام ہوئی اور شراب پینے کو جی چاہا تو ضمیر نے کہا کہ پہلے تیری عزت کا معاملہ تھا، اب امام ابو حنیفہ کی عزت کا معاملہ ہے۔ ایک عالم دین، ایک با کردار با عمل بندہ جو خود تو 5 وقت کا نمازی، تہجد گزار، عبادت گزار ہے، وہ تیری گارنٹی دے کے آیا کہ آئندہ یہ معاملہ نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے تجھے چھوڑا گیا ہے۔ اگر آج تو شراب پی کے یہ سارا کچھ کرے گا نا تو اب ان کی عزت پہ حرف آئے گا اور ان سے لوگ کہیں گے کہ آپ نے گارنٹی دی۔ تو آیا امام صاحب کے پاس اور آپ کے قدموں میں گرا اور سچے دل سے معافی مانگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور نیک اور صالح مسلمان بن گئے۔ یہ کیا تھا؟ حسن کردار۔ تو نعرے ضرور لگائیں، میں جلوسوں کی مخالفت نہیں کر رہا، یہ بھی ایک اظہار محبت ہونا چاہیے، مثبت انداز میں، پازیٹیو انداز میں، پرامن انداز میں جلوس ہونے چاہیے، احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے، باہر نکلنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے مین چیز جو ہے، جو پہلا فرض ہے ہمارا، وہ ہے ہمارا کردار حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے مطابق۔ اور دوسری بڑی چیز جو اس میں قابل غور ہے اور قابل توجہ ہے، جو ہمارے کرنے کا کام ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے، چند بزرگوں کو نکال کے جو شاید ان چیزوں میں نہیں انوالو ہوئے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ بچے ہوئے ان مصیبتوں سے، میجورٹی ہماری مسلمانوں کی سوشل میڈیا کو استعمال کرتی ہے، موبائل فون استعمال کرتے ہیں، ہم فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر جو ذرائع ہیں آپس میں رابطے کے، وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو ان تمام رابطوں پہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کم از کم اس مقدس مہینے میں اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار اس انداز میں کریں کہ پوری دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ مسلمان کے لیے اپنی ماں باپ، اپنی جان مال، عزت و آبرو، اولاد، کاروبار، ہر چیز سے بڑھ کر اگر کوئی پیارا رشتہ ہے تو وہ اس کے نبی اور اس کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کا ہے۔ یہ